ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں چلے گئے، مدینہ میں نظر ہی نہیں آئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی علیہ السلام ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ نہیں۔ جناب صدیق اکبر گھومتے گھومتے جبل صلہ کی پہاڑی کے قریب گئے۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہیں، لیکن ایک آدمی آج 3 دن سے غار میں رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور بکریاں بھی روتی ہیں، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں ہیں، رات گھر لے کر جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتی ہیں، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں، لیکن یہ حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں ہیں، اتنا طویل سجدہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قدموں میں جا لگے، محبوبہ بس کریں، آ جائیں۔ حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل فرما دی ہے، سخت حکم آ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، ابو بکر جاؤ مجھے منانے دو۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ رب کو سجدہ کریں تو رب مان جاتا ہے، اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ فرمایا وہ مانے گا تو میں آؤں گا۔ تڑپ گئے صحابہ، اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا۔ حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا، اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹا، دائیں بائیں شہزادوں کو لیا تو حضور کی بارگاہ میں گئیں، کہنے لگی محبوبہ بس کر دیں، گھر آ جائیں، مدینہ سونا ہو گیا ہے، مسجد نبوی کی دیواریں بھی روتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئیں، پھر دعا ہوئی، پھر التجا ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے محبوبہ رب کہتا ہے سر اٹھاؤ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اپنے محبوب کی امت کو بخش دے، اس پہ رحم فرمائے۔